مفتی صاحب، یہ جو طوفان آ رہے ہیں، ہمارا پیارا ملک امریکہ اس وقت بہت ساری نیشنل پرابلمز کی زد میں ہے. یہ جو ہریکینز آ رہے ہیں ہر چند روز کے بعد، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا ریلیجس پرسپیکٹو کیا ہے، اور ہمیں ان سے بچت کے لیے، بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی کامیابی کی بہت اچھا فیڈ بیک ہے اس پروگرام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ جو ٹاپکس چوز کرتے ہیں وہ بھی بڑے بے مثال ہوتے ہیں، اور مجھے بھی مسرت ہوتی ہے کہ اس پر اسلامی نقطہ نظر میں پیش کروں. اور آج کا ٹاپک بھی بہت نفیس ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہریکینز آتے ہیں، جو قدرتی آفات آتی ہیں، اس کی اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ سائنسی نقطہ نظر سے تو کچھ بھی وجوہات ہوں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب اور ایک باطنی سبب. گویا کہ ایک جو ہے وہ مادی سبب ہوتا ہے اور ایک معنوی سبب ہوتا ہے. تو ظاہری سبب تو سائنس اور ٹیکنالوجی یا یہ کہ جو ماہرین ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سائنسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے طوفان آئے، آندھی آئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اسلام جو ہے وہ باطنی اور پوشیدہ سبب پر گفتگو کرتا ہے، اور باطنی اور پوشیدہ چیز ظاہر ہے کہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی جب تک کہ باطنی آنکھ والا نہ بتلائے. اور باطنی آنکھ جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے سے ان کو اس بارے میں اطلاع کرتے ہیں. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی ہدایات اور آپ کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی اس طرح کے طوفان اور آندھیوں کے آثار آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جب مسیح کی طرف دوڑتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے، اس لیے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ ہے. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، لہذا اس چراگاہ کے اندر اس کے جانور چرتے ہیں، اور اس کے جانور ایک چراگاہ سے نکل کے دوسری کی چراگاہ میں تجاوز نہیں کرتے. لیکن اگر تجاوز کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہوگا. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بادشاہ ہے تو اللہ کی بھی چراگاہ ہے، اور اللہ کی چراگاہ فرمایا محارمہ، حرام جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا کہ میری زمین کے اوپر یہ حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اللہ کی چراگاہ ہے. لہذا اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو ظاہر وہ وائلیشن ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ کسی کی چراگاہ کے اپنے جانور کو لے جائیں تو وہ وائلیشن ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ قدم اٹھائے گا، اقدام کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہ یہ محارم ہے. تو جتنی حرام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہر زمانے میں بتائیں، اور ہر نبی ہر زمانے میں آ کر لوگوں کو انفارم کرتا رہا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل کلیئر ہے، حرام بالکل کلیئر ہے، درمیان کچھ شبے کی چیزیں مشتبہات ہیں اور وہ ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، اور جو شبہات کے اندر پڑا تو ایونچولی جو ہے وہ حرام میں گھس جائے گا. لہذا فرمایا شبہات سے بھی بچو. اور پھر فرمایا کہ ہر جو بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ محارم ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی زمین پہ جب اللہ کے محارم ہونے لگتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ جب یہاں ان کا ارتکاب ہونے لگتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اور انبیاء نے صاحب بتا دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جب زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ اپنی بیوی کے فرمانبردار ہو جائیں گے، اپنی ماں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور اپنے جو ہے دوست کو قریب کر لیں گے، باپ کو دور کر لیں گے، اور اسی طریقے سے امانت کو غنیمت سمجھنے لگیں گے، اور غنیمت کے مال کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، اور تمہاری قوم کا رذیل اور بدبخت انسان تمہارا لیڈر بن جائے گا، اور تمہارا جو گھٹیا انسان قوم کا سردار بن جائے گا. تو جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت تم انتظار کرو، ریحن ہمراہ سرخ آندھیوں کے طوفان آئیں گے.
اس وقت تم انتظار کرو کہ تمہیں مسخ کیا جائے گا، تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا، تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، تم پر بھی آیات طرح طرح کے عذاب تم پہ نازل ہونے لگیں گے، اور اس طرح نازل ہوں گے کہ فرمایا کہ جیسے کہ بوسیدہ ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے موتی جو ہے وہ مسلسل گرنے لگتے متواتر، فرمایا اس طریقے سے متواتر آفتیں آئیں گی، کہیں آگ لگ گئی، کہیں جو ہے پانی کا طوفان آ گیا، کہیں ہریکینز آ گئی، کہیں بگولے آ گئے، اور کہیں جو ہے نا وہ زلزلے آ گئے، طرح طرح کے۔ اور اس کے لیے صرف خود امریکہ خاص نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اٹھا کے تھے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں کیسے کہ سونامی دنیا کی کس کی خطوں میں آتے ہیں، خود پاکستان میں کیسے کہ زلزلے آ رہے ہیں، اور دوسری دنیا کے اندر کیسے کہ مسخ اور خسف ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں پوری دھرتی کے اندر جہاں بھی اللہ کے محارم پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہ اپنی دھرتی پر اس قسم کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے، لہذا دنیا کے اندر ہی فوراً اس کی سرزنش کرتے ہیں۔